السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج گلبرگ سوسائٹی میں ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے الیکشنز ہیں۔ ان الیکشن میں ایک بہت مزے کی بات دیکھنے میں ہمیں ملی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اپوزیشن ہے یا مطلب سٹنگ جو پچھلا جن کا ایک ٹینیور گزرا ہے ملک نجیب صاحب، ان کے جو اپوننٹ الیکشن لڑ رہے ہیں عاصم صاحب، تو ان سب کے خیالات ہم نے جانے، نہ صرف آپ کو وہ بھی دکھائیں گے بلکہ ان کی باتیں بھی آپ سنیے گا۔ تو یہی چیز اگر ہمیں دیکھنے کو ملے، جس طرح ہماری ملکی حالت اس وقت ہے، مہنگائی کا اس وقت جو عالم ہے، اگر یہی دوسرے الیکشنز کے اندر جو ہمارے نیشنل الیکشنز ہوتے ہیں یا صوبائی الیکشن ہوتے ہیں، تو ان میں بھی یہ چیزیں اگر ہمیں نظر آ جائیں تو ناظرین ہم بھی انشاءاللہ ترقی کی راہوں پر دوبارہ چل سکتے ہیں۔ بہرحال ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا جو الیکشن ہے، اس میں بہت زبردست قسم کا ہمیں آج ٹرن آؤٹ بھی دیکھنے کو ملا۔ بہت سارے لوگوں نے نکل کر ووٹنگ کی، اور اس میں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں، ان میں جو ایک عجیب سا جوش ہمیں نظر آیا، چونکہ حالیہ بجٹ میں کچھ حلقوں میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی ٹیکسز انکریز ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، جو کہ گڈ سائن ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے۔ تو اس کے لیے ہماری پچھلے دنوں سردار طاہر سے بھی ملاقات ہوئی، تو وہ بھی بڑا اس کا ریوارڈ بھی لے رہے تھے، اور لینا بھی چاہیے، کہ انہوں نے کہا جی ہم نے بڑی ایفرٹ کی ہے، حکومت تک یہ بات پہنچائی ہے کہ اس وقت ملک جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے، تو یہی ایک شعبہ ہے جو کمانے والا شعبہ ہے، ریئل اسٹیٹ۔ تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، نہ کہ اس کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں۔ تو بارہ ناظرین، آج گلبرگ گرین میں الیکشن جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے، تو جس میں جو جماعتیں یا جو لوگ حصہ لے رہے ہیں، ان کے خیالات ہم نے دونوں صدور کے خیالات بھی ہم نے جانے، پھر سیکرٹری صاحب ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی۔ تو بہرحال کیا وہ کہتے ہیں، تو آئیے ناظرین سنتے ہیں ان کے خیالات، تو اس کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم نجیب بھائی، یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن ہے، یہ بیسیکلی تو آپ ڈیلرز کی فلاح و بہبود کے لیے کرتے ہیں، جو اس وقت حالیہ مہنگائی اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر جو اس وقت برا ٹائم میں سمجھتا ہوں آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ کو اپوزیشن کو بھی ساتھ دے کے چلیں گے، آگے کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کا شکریہ۔ باقی جو آپ نے کہا مہنگائی، بالکل مہنگائی ہے، اور اس ٹائم جو بجٹ پیش کیا اس میں کوئی ٹیکس نہیں لگے، تو سب بڑوں کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، تاکہ مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں اور باقی معاملات کو بھی دیکھیں۔ تو انشاءاللہ آج شام کو الیکشن ختم ہو جائے گا، تو جو پارٹی جیتی کل سے سب مل کے کاروبار کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی ناظرین، اس وقت عاصم صاحب جو کہ ملک نجیب صاحب کے اپوننٹ ہیں، لیکن بہت فرینڈلی ماحول یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے، بہت دوستی والا ان کا ماحول چل رہا ہے۔ تو عاصم صاحب، اگر آپ جیتے ہیں یا نجیب صاحب جیتے ہیں، آگے کی حکمت عملی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے لیے کیا ہوگی آپ لوگ؟ السلام علیکم جی۔ جیسا کہ آپ نے بالکل بولا کہ اس وقت جو ماحول ہے، بہت آپ نے دیکھا کیسا دوستانہ ماحول ہے۔ ہم یہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں ہم اس وقت گلبرگ کے تمام ڈیلرز، کہ یار ایسا بھی الیکشن ہو سکتا ہے۔ ہمارا نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، ذاتیات کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے نظریات کے اختلافات ہیں۔ الحمدللہ ایک بڑا پرسکون ماحول میں 10 سال کی ہسٹری میں یہ پہلا الیکشن ہے، ٹھیک ہے جی، اور دیکھیں کیسا پرسکون ماحول ہے، اور انشاءاللہ کوئی بھی جیتے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جو ہمارے ڈیلر کی کمیونٹی ہے اس کے لیے ہم کیا بہتری کر سکتے ہیں، ان کے لیے جو بہتری لانا چاہیں گے ہم انشاءاللہ مل کے، جو بھی جیتے گا ان کے ساتھ ساری ٹیم مل کے انشاءاللہ ہم چلیں گے، اور اس اپنے ڈیلر کمیونٹی کے لیے اور گلبرگ کے لیے جو بھی کر سکتے ہوئے انشاءاللہ اپنی پورا زور لگائیں گے، اور انشاءاللہ دل و جان سے کام کریں گے، اور جو ہمارا اس وقت ڈیلر کمیونٹی کا اور جو بزنس کا حالات ہوئے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم بہتر کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ چلیں عاصم صاحب، گڈ لک سر، جو بھی جیتے، آپ جیتے یا نجیب ملک جیتے، فلاح و بہبود ڈیلرز کی ہونی چاہیے، جس مقصد کے لیے آپ لوگ یہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو گڈ لک سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے امیدوار راجہ ساگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے سنے جس طرح نجیب ملک صاحب کے خیالات سنے، پھر ان کے جو اپوننٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کے خیالات، بڑا فرینڈلی ماحول میں الیکشن راجہ صاحب ہو رہا ہے۔ تو جیتے کوئی بھی، سارے بھائی ہیں ظاہر ہے، تو آگے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر جو یہ ایک برا ٹائم چل رہا ہے، تو اس کے لیے
یہ کیا حکمت عملی ہوگی آپ کے؟ سر جی یہ مین مقصد یہ تھا یہ سب بھائیوں کو اکٹھے کرنے کا کہ یونٹی ہو، ایک یونٹی جس بھی چیز میں ہوتی ہے اتفاق میں آپ کو پتہ ہے برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس میں برکت ڈالتی ہے. سب بھائی ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے الحمدللہ. 300 پلس لوگ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہے جی الحمدللہ. اور اس کے بعد جو بھی نئی ڈیلز آ رہی ہیں الحمدللہ گلبرگ کے حوالے سے، تو جب 300 لوگ 300 بھائی مل کے اس چیز کو بیچیں گے تو جس چیز کو پہلے بیچنے میں 1 سال لگتا تھا الحمدللہ اب اسے 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر وہ چیز بکے گی. صرف گلبرگ میں نہیں، گلبرگ کے باہر بھی جو ہمارے دوست یا بھائی بیٹھے ہیں آج وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، وہ باہر بھی ویسے بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر ہم نے بہت اچھی اپنی لابی کریٹ کی ہے اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ کے حساب سے بھی پلس ادھر گلبرگ کے حوالے سے بھی. انشاءاللہ فیوچر میں ویسے بھی کاروباری حالات بھی بہتر ہونے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ سب بھائیوں کے لیے. تو آصف صاحب آپ کے اپوننٹ ہیں لیکن انہوں نے بھی بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا سائن نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی یونٹی، کاش ہمارے ملک میں بھی اس طرح کا امن ہو جائے. تو اس پر کیا کہیں گے آپ، یونٹی کے متعلق کیا کہیں گے؟ سر یونٹی دیکھیں یہ آج 17 تاریخ ہے شام 5 بجے کے بعد یہ الیکشن ختم ہو جانا ہے تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میرے خیال سے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی بھائی ہیں سب کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہمارے کاروبار کو فروغ ہو، کاروبار بڑھے، نہ کہ کاروبار کو خراب کیا جائے. راجہ ساگر صاحب گڈ لک سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو. تو ناظرین آپ نے ان کے خیالات سنے کس طرح فرینڈلی ماحول کے اندر ایک بڑا الیکشن ہو رہا ہے، چونکہ کافی زیادہ کمیونٹی ہے یہاں پر ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کے تعلق رکھنے والے بھائیوں کی جو اپنا کاروبار گلبرگ گرین کے ساتھ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے. تو میں یہ کریڈٹ دوں گا کہ جس طرح مینجمنٹ کمیٹی آئی بی سوسائٹی کی جناب شجاعت اللہ قریشی صاحب نے محنت کی ہے تو اس کا اثر ان کی اس مزاج میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بڑے منظم طریقے سے سلجھے ہوئے طریقے سے الیکشن ہو رہا ہے. کسی قسم کی کوئی بھی افراتفری ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. بہت زبردست طریقے سے یہ اپنا مقابلہ کر رہے ہیں دونوں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اسی طرح کی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.